مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ آج کا خداوند کا کلام ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے۔ آج کا کلام ہمارے پاس یسوع مسیح کی خداوند خدا کی طرف سے، باپ یہوہ کی طرف سے جو آج کا میسج ہے، خدا کی طرف سے بیماری کیوں آتی ہے؟ ہم لوگوں پر خدا کی طرف سے بیماری کیوں آتی ہے؟ خدا کی طرف سے بیماری تب ہم لوگوں پر آتی ہے جب ہم خدا کے حکموں کو ترک کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی دی ہوئی شریعت کو ترک کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے دیے ہوئے ہر ایک حکم کو مانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو خداوند یہ بات داؤد نبی سے کرتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے زندہ کلام مقدس میں فرما رہے ہیں کہ ہم جو اس کی شریعت جو ہمیں خداوند خدا نے دی ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو مریں گے، ہم بیماری میں پھنس جائیں گے، بیماری کی گرفت میں آ جائیں گے۔ ابہار کی کتاب اس کا 12 باب، اس کا 26 باب، ابہار کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 16 آیت میں جب ہم دیکھتے تو اس میں لکھا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ قہر سے پیش آؤں گا۔ یہ خداوند ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ قہر کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اگر ہم دعا میں بھی ٹھہرتے ہیں، کلام مقدس کو بھی کھولتے ہیں، کلام مقدس سنانے والوں کے درمیان میں جب ہم ٹھہرتے ہیں، ان کے ہونٹوں کا کلام، زبان کا کلام، دل و دماغ کا کلام، جب ہم یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر بھی ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم ضرور کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں پھنسیں گے۔ خدا کی طرف سے جو بیماری ہوتی ہے اس کا چھڑانے والا بھی یسوع ہے اور بیماری سے آزاد کرنے والا بھی یسوع ہے۔ ناتن نبی داؤد کو کہتے ہیں کہ تو اب مرے گا نہیں، کیونکہ تیرے گناہ خداوند نے بخش دیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کیا کرے گا؟ قہر سے پیش آئے گا، دہشت اور تبد کا، دہشت اور تبد کا کہتا ہے کہ اور بہار کو تم پر اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا۔ ہمارا خداوند ہمیں بتا رہے ہیں کہ بخار تم پر مقرر کر دوں گا۔ وہ بخار کبھی بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ آخر کار کہاں لے جائے گا؟ قبر کی دیواروں میں، جہاں نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ ہلنا ہے، نہ جلنا ہے۔ وہاں پر صرف روح ہماری یعنی انسان کی روح ایک سائے کی مانند ٹھہری رہے گی۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دوں گا۔ ہماری آنکھیں دھندلا جائیں گی، ہماری آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دوں گا اور تمہاری جان کو گال ڈالوں گا۔ کہہ رہے ہیں اور تمہاری جان کو گال ڈالوں گا اور تمہارے بیج بونا فضول ہوگا، تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو ترک کریں گے تو خداوند ہمارا بیج بوتے ہیں، جو ہم فصل بوتے ہیں، جو وہ ہمارے دشمن کھائیں گے۔
क्योंकि शरीयत पर अमल ना करना, ये इसी किताब में यानी अबहार की किताब उसके 26 बाब की 15 आयत में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं सामुएल, दूसरा सामुएल उसका 12 बाब और उसकी 15 आयत। उसमें लिखा है कि खुदावंद अपने बंदा नातन नबी को जब भेजता है दाऊद के पास जब खुदावंद नातन नबी को भेजते हैं तो वो फरमाते हैं, फिर नातन अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो औरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा। खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है जब नातन नबी दाऊद को पैगाम देकर चला गया तो लिखा है कि उसने दाऊद की बीवी औरिया की बीवी के दाऊद से जो बेटा पैदा हुआ था वो बीमार हो गया, उससे मारा और वो बहुत बीमार हो गया। दूसरा सामुएल जब हम 26 बाब उसकी 16 देखते तो उसमें लिखा कि दाऊद ने जादुआ से जब उसने औरिया को आगे भेजा यानी जंग में आगे भेजा तो उसने जंग के कमांडर से कहा कि मैं बड़ी शिकस्त में पड़ गया हूं। कहता है दाऊद ने जादुआ से कहा मैं बड़े सकंजे में हूं, हम खुदाम के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमत अजीम है, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। खुदावंद का बंदा दाऊद जो है अपने इंतज़ाम को सीधा करने के लिए कहता है कि मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं, मैं खुदाम के हाथ में रहूंगा तो इससे बेहतर है। दूसरा सामुएल उसके 26 बाब की 14 आयत में लिखा है कि दाऊद कहता है कि मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। इंसान जो है वो जालिम इतना है कि किसी की जान को माफ नहीं करता, लेकिन खुदावंद ने दाऊद का गुनाह बख्श दिया और नातन नबी फिर अपने घर चला गया। क्योंकि जब हम झुकते हैं खुदा के ज़ोर उसके हुक्मों को मानते हैं तो फिर खुदावंद हमें बख्श देता है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।